کل تمہارا پیپر ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ سہاگرات منانی ہے. شاید تم اس رات کے تقاضے نہیں سمجھتی. ہاں؟ کاشان نقوی اپنی کمسن بیوی کو وارن کر رہا تھا جو حادثاتی طور پر اس کی بیوی بنا دی گئی تھی. بچی نہیں ہو، اگلے مہینے پورے 18 کی ہو جاؤ گی. مجھے میرا حق دیں ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ. اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی کاشان نقوی نے آج پیپر دیتے ہوئے اسے کافی لیٹ ہو چکی تھی. یوں تو پیپر 2 بجے ختم ہونا تھا لیکن اسے آخری سوال کو حل کرتے ہوئے 2 ہو گئے. اس نے میم سے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم مانگا. پیپر تو اس نے حل کر لیا تھا اور اب وہ اس کی طرف سے تسلی میں تھی، لیکن اس کی ساری کلاس فیلوز اسے چھوڑ کر چلی گئی تھیں اور وہ یہاں پر اکیلی تھی. کچھ دیر رک کر وہ آمنہ کا انتظار کرتی رہی جو دوسرے سیکشن میں تھی، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد آمنہ بھی اسے آتی ہوئی دکھائی نہ دی. موسم ابر آلود ہو رہا تھا. اچانک تیز بارش ہونا شروع ہو گئی. کافی دیر وہ یونی کے اندر ہی کھڑی رہی. جب سب لوگ چلے گئے اور آف کا ٹائم ہو گیا تو وہ مجبوراً باہر آ گئی. فی الحال کوئی ایسی چیز نہیں جا رہی تھی جس کے ذریعے وہ گھر پہنچ جاتی. اس نے کافی دیر وین کا بھی انتظار کیا لیکن شاید وہ بھی جا چکی تھی. تبھی وہ اکیلی یونی سے گھر کے راستے چل پڑی. اس نے یہی سوچا تھا کہ اگر راستے میں کوئی چیز اسے مل جاتی ہے تو وہ اس پر سوار ہو کر چلی جائے گی، لیکن کافی دیر چلنے کے بعد سنسان راستے پر پہنچ کر اسے عجیب و غریب خوف کے احساس نے آن گھیرا تھا. ادھر شام ہونے کو آئی تھی اور بادلوں کی وجہ سے موسم مزید بگڑ رہا تھا اور اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن اسے فی الحال اپنے مسئلے کا کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا. سڑک پر چلتے ہوئے اچانک اسے دکان میں بیٹھے ہوئے 3 لڑکے نظر آئے جو پہلے تو اسے دیکھتے ہوئے بدتمیزی سے سیٹی بجانے لگے اور پھر باقاعدہ اس کی پیروی میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. وہ بارش سے مکمل بھیگ چکی تھی. اس نے قدموں کی رفتار کو بڑھا دیا لیکن وہ لڑکے کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے ہی آ رہے تھے. کبھی وہ گنگنانا شروع کر دیتے تو کبھی اسے آوازیں دینے لگتے، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا. آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ تیزی سے قدم بڑھا کر آگے کی طرف جا رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ اس کی مشکلات کی آسانی کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دے. آج اسے اشد ضرورت تھی. کوئی اس کی مدد کے لیے آ جاتا اس سے پہلے کہ وہ لڑکے اسے دبوچ کر کھا جاتے. اگر کوئی اور وقت ہوتا وہ دیدہ دلیری سے ان لڑکوں کا منہ توڑ دیتی، لیکن اس وقت نہیں. اس وقت وہ خود بے حد خوف زدہ تھی اور ارد گرد اسے کوئی مدد کے لیے نظر بھی نہیں آ رہا تھا. عورت چاہے جتنی بھی دلیر ہو، غیر مرد اور اپنے عزت چھن جانے کے خوف سے وہ بزدلی کے مقام پر آ جاتی. سڑک کی دوسری طرف سے اسے ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی اور اس کی سانس ہلکی سی بحال ہوئی. اس نے بنا سوچے سمجھے ہاتھ بڑھا کر اس سے لفٹ مانگ لی اور معجزاتی طور پر وہ گاڑی بھی اس کے قریب آ کر رک گئی. گاڑی میں موجود شخص کو جیسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی ہے. سنسان راستے پر اکیلی جا رہی ہے اور بارش کی وجہ سے بھیگ چکی ہے. اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھتی وہ لڑکے اس کے اتنے قریب آ گئے کہ وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی. تبھی گاڑی کا دروازہ کھلا اور کاشان نقوی باہر آیا. کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو؟ ابھی اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤ. اس نے اپنی سخت آواز میں ان لوگوں کو تنبیہ کی جب وہاں سے ایک لڑکا بدتمیزی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، صاحب زیادہ ہیرو پنتی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لڑکی چپ چاپ ہمارے حوالے کر دو اور ہمیں اپنی گاڑی کے خوف سے نہ ڈراؤ. کاشان نے ایک نظر ان سب کو دیکھا جن کی عمر تقریباً 20 سال تھی، لیکن وہ اپنی ہوس میں اندھے ہو کر اس لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے جو وہ مشکل سے 18 سال کی تھی اور خوف و ہراس سے لڑکوں کو دیکھتے ہوئے مدد طلب نظروں سے کاشان کو دیکھ رہی تھی. اس سے پہلے کہ کاشان کچھ بھی کہتا اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور جم کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ یہاں پر محفوظ ہے، لیکن باہر موجود لڑکے اسے نوچ کر کھا جائیں گے یا پھر اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جائیں گے. کاشان گاڑی میں دروازہ کھول کر جھکا اور تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلا وہ لڑکے اسے دیکھتے رفو چکر ہو گئے. وہ اس سے خوف زدہ تھے یا نہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود گن سے خوف زدہ ہو چکے تھے. لالچ سے زیادہ ان کی زندگی ان کے لیے اہم تھی. اگر زندگی رہتی تو لڑکیاں بھی آتی جاتی رہتی. سڑک سے وہ یوں غائب ہوئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. وہ گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گیا. تبھی اس لڑکی نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں. وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی. کہاں جانا ہے آپ کو؟
وہ سنجیدگی سے لڑکی کو بنا دیکھے مخاطب ہوا تو وہ اسے اپنے گھر کے بارے میں بتانے لگی۔ اسے کافی لیٹ ہو چکی تھی، لیکن وہ جلد سے جلد اپنے گھر چلی جائے۔ گاڑی ابھی تھوڑی ہی دور بڑھی تھی جب ایک قدم سے ہی گاڑی میں پڑے ہوئے موبائل کی گھنٹی بجی اور نمبر اٹینڈ کرتے ہوئے ایک وارننگ بھری آواز گاڑی میں گونجی۔ باس، کافی دیر سے ایک لڑکی آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ آپ کو فوری طور پر اپنی حفاظت کے لیے یہاں سے متبادل راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی بات سنتے ہوئے کاشان نے ایک نظر شیشے میں دیکھا۔ واقعی یہ گاڑی اس کا تیزی سے پیچھا کر رہی تھی۔ وہ شہر کا مشہور جانا مانا بزنس ٹائکون تھا اور سیاست میں بھی اچھا خاصا نام رکھتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے لوگوں میں دشمنیوں کا بھی آغاز ہو چکا تھا اسے لے کر۔ بس آپ پلیز یہاں سے ٹرن لے لیں اور ڈرائیو کرتے رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گارڈز آپ کو گھیر لیں گے۔ ایک بار پھر گاڑی میں وہ آواز گونجی تو اس نے پریشانی سے گاڑی کو موڑا اور ٹرن لے لیا، اور پاس بیٹھی لڑکی کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ مجھے پلیز گھر لے جائیں، مجھے گھر اتار دیں، میری ماں اور بھائی بہت پریشان ہوں گے۔ اسے پہلے ہی اپنی پریشانی کھائے جا رہی تھی، اور اب اس لڑکے نے گاڑی متبادل راہوں پر موڑ لی تھی۔ اسے مسلسل پیچھے سے کوئی ہدایت ملتی جا رہی تھی اور اس نے وہ گاڑی ان راستوں پر ڈالنا شروع کر دی۔ گاڑی کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ سیٹ بیلٹ لگائے رکھنے کے باوجود وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ آپ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے کر مت جائیے۔ آپ ایسا کریں کہ مجھے ابھی اتار دیں، میں خود ہی گھر چلی جاؤں گی، لیکن مجھے اپنے ساتھ لے کر مت جائیے۔ وہ مسلسل اس سے منت سماجت کر رہی تھی اور وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ اس وقت اسے یہاں سے نکال دے تو اسے شوٹ کرنے میں وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے ساتھ موجود لوگوں کی عزت کی اور جان کی حفاظت کرنا وہ خود پر فرض سمجھتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک مین روڈ نما سڑک پر موجود تھے جس کے آس پاس بے انتہا رش تھا۔ تب اسے بتایا گیا کہ اب وہ خطرے سے مکمل طور پر باہر ہے۔ اس سب کی انویسٹیگیشن وہ بعد میں کرتا، لیکن پہلے وہ اس لڑکی کے مقابلے سے نپٹنا چاہتا تھا جس نے پورا راستہ اس کا باقاعدہ طور پر سر کھایا تھا۔ مجھے پلیز گھر چھوڑائیں، خدا کے لیے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ وہ اسے اتنا ہی معصوم لگ رہی تھی کہ اسے بے اختیار ہی اس پر ترس آیا۔ شاید وہ بہت خوفزدہ تھی کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، لیکن اس میں غلطی اس کی نہیں تھی، غلطی کاشان کی بھی نہیں تھی۔ شاید مقدر کو کچھ ایسے ہی منظور تھا۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھی ہوئی مسلسل رو رہی تھی، لیکن کاشان اسے سمجھا رہا تھا کہ اگر وہ اس وقت اسے اتار دیتا تو یقیناً اس کی جان کو خطرہ تھا، لیکن اپنی جان سے زیادہ اسے اس وقت اپنے گھر والوں کا خوف تھا۔ شاید اسی لیے وہ اتنے خوف کے عالم میں تھی، جبکہ وہ بے بس اسے دیکھتا ہوا ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس وقت عزیزہ بیگم کی بری حالت تھی۔ 2 بجے اس کا پیپر ختم ہو جانا تھا، لیکن اب 6 بج چکے تھے۔ وہ گھر نہیں آئی تھی۔ انہیں پریشانی نے آن گھیرا۔ انہوں نے ایک بار مجاہد کو بھی بھیجا تھا، لیکن مجاہد نے انہیں جا کر یہی بتایا کہ وہ چلی گئی ہے، کیونکہ آج اسے لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی وین اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کافی دیر وہ یونی کے ارد گرد اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ نہیں ملی تھی، اور پھر وہ گھر آ گیا۔ عزیزہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ان کے بس 2 ہی بچے تھے۔ آج 4 سال ہو چکے تھے انہیں بیوگی کی زندگی گزارتے ہوئے۔ 2 بچوں میں اقدس بڑی تھی، جبکہ مجاہد ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اقدس کی عمر تقریباً 18 سال تھی اور مجاہد اس سے 2 سال چھوٹا تھا۔ 4 سال پہلے احمد صاحب کا انتقال ہو گیا اور وہ لوگ بے سہارا رہ گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے انہیں پڑھا رہی تھیں۔ لیکن اب ایک انجانے خوف نے انہیں آن گھیرا تھا۔ دوسری طرف ان کی نند اور اقدس کی پھپھو نسرین بیگم نے بھی آ کر گھر سر پر اٹھا دیا۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج نسرین بیگم ان کے گھر آ جائے گی۔ ارے بھابھی، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ بھیا کے بعد انہیں گھر پر ہی بٹھا دو، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں مانی۔ اب دیکھ لو، اب 6 ہونے کو آئے ہیں اور تمہاری بچی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق پھنکارتے ہوئے مزید زہر انڈھیل رہی تھی، جب عزیزہ بیگم ان کی باتوں سے مزید پریشان تھی، لیکن پھر بھی وہ انہیں تسلی دے رہی تھی۔ ان کا دل کہتا تھا کہ ان کی بیٹی کچھ بھی برا نہیں کر سکتی۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں آپا؟ وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسٹرا کام نکل آیا ہو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے دفاع میں بولنا چاہا تو وہ مزید بھڑک اٹھی۔ ارے ہمیں پڑھاتی ہو، تم کون سے ایسے کام ہوں گے جو اب تک کر رہی ہو؟ وہ
اور عزیزہ بیگم ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ تبھی دروازے کے سامنے گاڑی رکی اور نسرین بیگم بے قراری سے اٹھی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کا بیٹا طاہر آ گیا ہو۔ وہ اور طاہر آج شادی کی ڈیٹ لینے آئے تھے، کیونکہ آج اس کا سیکنڈ لاسٹ پیپر تھا اور اب وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ نسرین بیگم کو اپنی زندگی میں ہی اپنا بھائی بیٹی کا رشتہ دے کر گیا تھا اور ان کی زندگی میں ہی ان کا نکاح کر دیا گیا۔ وہ طاہر کی منکوحہ تھی اور اب وہ لوگ رخصتی چاہتے تھے۔ عزیزہ بیگم کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے تو بس خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنا تھا۔ دروازے سے جھانکتے ہوئے جو ہی انہوں نے دیکھا تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بڑی سی مرسڈیز سے نکلتا ہوا ایک شخص، اور پھر اس کی جانب سے اس نے دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل آئی۔ انہوں نے اسی وقت ہی سینہ پیٹ ڈالا، اس شخص کا لحاظ کیے۔ یہ لو بھابھی، ابھی تم کہہ رہی تھیں کہ تمہیں اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، لو آ گئی گل کھلا کے۔ ارے بیٹا، اور کچھ نہیں تو ماں کے بھروسے کا تو خیال کر لیتی۔ جہاں انہیں دیکھ کر اقدس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، وہی ان کی بات سن کر اس شخص کو بھی عجیب لگا۔ کاشان نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک نظر گھر کے نمبر پلیٹ پر ڈالی اور واپس پلٹ آیا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا ان لوگوں کے مابین بولنا، یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا۔ تبھی نسرین بیگم آگے بڑھی اور اسے بازو سے کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے گئی۔ کچھ دیر تو کاشان وہیں کھڑا دیکھتا رہا اور پھر گاڑی گھما دی۔ کدھر تھی تم؟ کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں؟ عزیزہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی بے قراری سے پوچھا۔ امی، یونی سے نکلتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی تھی اور پھر مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی تھی جس کے ذریعے میں گھر آ جاتی، تو پھر میں نے ان سے لفٹ مانگی اور یہ صاحب مجھے یہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو وضاحت دی اور نسرین بیگم جلدی سے اس کی جانب بڑھی۔ ارے کون سے صاحب؟ ان صاحب کے ساتھ عیاشیاں کر کے اب تم مر رہی ہو اور ہمیں یہ پٹی پڑھا رہی ہو؟ بھائی، اس پر تو صرف تمہاری ماں ہی اعتبار کر سکتی ہے، ہم نہیں۔ ہم نے تو زمانہ دیکھا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی بھی مرد، اور وہ بھی اتنا امیر کبیر، بنا کسی لالچ کے کسی لڑکی پر ایسے احسان نہیں کر سکتا۔ اور ان کی بات سن کر اقدس کو بے حد برا لگا تھا۔ اگر وہ اس کی پھپھو نہ ہوتی اور ان کے رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو وہ انہیں وہیں پر کھری کھری سنا دیتی، لیکن خاموشی سے اندر جانے لگی جب ایک بار پھر اسے پھپھو کی آواز سنائی دی۔ ارے بھابھی، تم جو بھی کہو، لیکن طاہر میرا ہی اکلوتا بیٹا ہے اور یہ اس کی بیوی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرا بیٹا اسے چکھ لے، میں تو اسے کہوں گی کہ اس کے ٹیسٹ کروائے، بھلے ہی میرے بھائی کی بیٹی ہے، لیکن مجھے آج کل کی یونیورسٹی والی لڑکیوں پر ذرا برابر اعتماد نہیں ہے۔ غصے سے اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ جلدی سے پلٹی اور بنا کسی رشتے کا لحاظ کیے ہوئے پھپھو کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے یونی کی لڑکیوں سے، تو پھر آپ کو اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں داخل نہیں کروانا چاہیے تھا۔ کیا اس کی شادی سے پہلے بھی آپ اس کا میڈیکل کروائیں گی؟ بات اب اس کی برداشت سے باہر ہو چکی تھی، اس لیے وہ پھنکارتے ہوئے ان کو دو بدو جواب دینے لگی، جبکہ اس کی حرکت پر عزیزہ بیگم نے دل تھام کر اسے دیکھا۔ وہ کیوں ان لوگوں کے ساتھ جھگڑے کو بڑھا رہی تھیں؟ اچھی طرح جانتی تھیں کہ وہ اس کے سسرال والے ہیں اور پھر اس کی پھپھو ہیں۔ واہ بھائی، تمہاری تو ابھی سے زبان کھل گئی اور ابھی سے پرپرزے نکل آئے ہیں تمہارے۔ بی بی، اچھا ہوا جو تم نے اپنا اصلی رنگ دکھا دیا۔ ابھی ان کے منہ میں یہی بات تھی جب دروازے سے طاہر اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے پلٹ کر طاہر کو دیکھا۔ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی اور اس بات کا اس نے خود سے اقرار بھی کر رکھا تھا۔ طاہر سے اس کا نکاح ہو چکا تھا اور اب وہ اس کی منکوحہ تھی۔ پھپھو نے ایک نظر طاہر کو دیکھا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے بنا سلام دعا کے سارا قصہ ان کے گوش گزار کر دیا، اور طاہر بے یقینی سے اقدس کو دیکھتا رہا۔ اسے پہلے کب یقین تھا اس لڑکی پر جو وہ اب یقین کرتا؟ اقدس کو اس وقت اپنا وجود ہتک امیز محسوس ہو رہا تھا۔ عزیزہ بیگم جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور اسے صفائی دینے لگی، لیکن وہ بس یک ٹک اسی کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک بہادری سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل کے کونے سے دعا نکلی تھی کہ کاش آج وہ شخص اس کا ساتھ دے اور اس کی پاک دامنی کا اعلان کر دے، لیکن اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر وہ وہیں ساکت رہ گئی۔ اس کا اعتماد بری طرح ٹوٹا تھا۔ جی امی، جیسا آپ کہیں، اگر اس لڑکی میں کوئی بھی خامی ہوئی تو میں اسے کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ سرد مہری سے اس کی گئی بات پر اقدس کا دل لرز اٹھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ اتنا بھیانک مذاق ہو جائے گا۔ پھپھو، یہ آپ کی ایسی باتیں کر رہی ہیں میری بہن کے لیے، اور طاہر بھائی، آپ
مجاہد نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی بہن کے دفاع میں بولنا چاہا، جب پھپھو اس کی بات سن کر بھڑک اٹھی۔ لو جی، اب یہ 4 دن کا بچہ بھی ہم سے زبان لڑائے گا؟ ارے طاہر، تمہارے سسرال میں ابھی سے یہ عزت ہے۔ کاش آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو کھڑے کھڑے تم لوگوں کے منہ بند کروا دیتا۔ اپنے بھائی کی اولاد پر بدکرداری کا الزام لگاتے ہوئے وہ ان کی یتیمی کو نہیں بلکہ ابھی بھی اپنے بھائی کی موت کو صرف اپنی قدر کے لیے یاد کر رہی تھی۔ اقدس کی اب بس ہو چکی تھی، اب وہ اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ بس کر دیں پھپھو، جب آپ اپنے بھائی کی یتیم بچوں کی یتیمی کو نہیں دیکھ رہی تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ اپنے بھائی کو یاد کریں۔ عزیزہ بیگم کی آنکھیں دکھانے کے باوجود وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی اور پھٹ پڑی۔ اس نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے بدگمانی اور بے یقینی دیکھ لی تھی۔ اگر وہ آج اس کے معاملے میں یہ برتاؤ کر رہا تھا تو کل اس کے ساتھ زندگی گزارتا اسے اچھی طرح نظر آ رہا تھا کہ اسے ساری زندگی کی گھٹ گھٹ کر جینا پڑے گا، اس سے پہلے کہ بعد کسی اور رخ کی جانب بڑھتی۔ جب دروازہ کھلا اور دروازے سے اندر داخل ہوتا کاشان نقوی سب کو چونکا گیا۔ آدھے راستے پر جاتے ہی اس کے ذہن میں بار بار اس لڑکی کا خیال بھٹک رہا تھا جو اتنی خوف زدہ تھی اور معصومیت کے باوجود اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ خوف زدہ تھی آنے والے حالات کے بارے میں، اور پھر اس کی پھپھو کا واویلا سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ اسی لیے وہ صرف اس بات کو واضح کرنے کے لیے واپس پلٹ آیا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک بار پھر اس کا پلٹ آنا لڑکی کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ پھپھو تو اسے دیکھتے ہی آگ بھگولا ہو گئی۔ ارے یہی ہے وہ شخص جس کے ساتھ یہ گل چھڑے اڑا رہی تھی اور اب دوبارہ واپس آ گیا ہے۔ یقیناً اسے لگا ہوگا کہ ہم سب چلے گئے ہیں۔ عزیزہ بیگم، مجاہد اور خود اقدس بھی اسے حیرانگی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس کیوں آ گیا تھا؟ پہلے ہی کیا کم یہاں پر تناؤ تھا؟ پہلے ہی پھپھو سارے محلے کو چیخ چیخ کر سر پر اٹھا چکی تھی۔ دیکھیے، میں یہاں پر صرف یہ واضح کرنے آیا ہوں کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب طاہر نے بنا سوچے سمجھے اس کی جانب پلٹتے ہوئے اسے دھکا دے دیا اور صرف ایک پل کے لیے کاشان نقوی کے رنگ میں تبدیلی آئی تھی، آج تک اس طرح کا رویہ اس کے ساتھ کسی نے اختیار کرنے کی جرت بھی نہیں کی تھی۔ سامنے وہ کھڑا شخص سراسر غلطی کر رہا تھا اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے اس غلطی کا ازالہ بہت برا بھگتنا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ اس لڑکی کی عزت کے لیے خاموش ہو گیا۔ جب طاہر نے ایک بار پھر دھکا دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس نے بنا سوچے سمجھے ہاتھ گھما کر طاہر کے منہ پر مارا، وہ بے اختیار ہی اچھل کر پیچھے جا گرا۔ خون کی ایک ننھی سی لکیر اس کے ہونٹوں سے بہہ نکلی۔ وہ اتنا طیش زدہ ہو چکا تھا کہ اب مزید کچھ دیکھنا، یہ سوچنا اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ اقدس تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا۔ میں طاہر وقار اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور اس کے الفاظ نہیں تھے، کوئی سورہ اسرافیل تھا جو اس کے کانوں میں پھونک دیا گیا۔ اب اگر پھپھو کی آنکھوں میں اطمینان نے گردش کی تھی یا وہ یہی چاہتی تھی کہ اقدس اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اسی لیے اس نے اتنا طوفان کھڑا کیا تھا۔ عزیزہ بیگم تو منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھتی چلی گئی اور اقدس بس وہیں کھڑی کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا شوہر مان کر اس کے دل میں اس کے لیے محبت کی ہلکی سی چنگاری جنم لے چکی تھی۔ یہ کم عمری کی محبتیں وبال جان ہوتی ہیں۔ کچی عمر کی محبتیں بڑا پکا اثر رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ بھی یہی تھا۔ اندر ہی اندر وہ اس شخص کی خواہش کرنے لگی تھیں اور اب اس کے ساتھ ایک حلال رشتے میں بندھی ہوئی تھیں۔ اسی لیے اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اس شخص کے خواب دیکھے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کے سارے خوابوں کو ایک ہی پل میں توڑ کر رکھ دیا۔ اسے اس شخص سے یہ امید نہیں تھی، جو بھی تھا اس کے ماموں کی بیٹی تھی، وہ اس پر اتنا اعتماد تو کر ہی سکتا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ کاشان وہیں پر کھڑا ابھی تک معاملے کی نوعیت کو سمجھ رہا تھا جب اقدس تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو کیا ضرورت تھی واپس آنے کی؟ اور اس وقت میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے اتار دیں۔ وہ کاشان کو گریبان سے پکڑتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اس کا غم واضح نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے بے اختیار ہی اس چھوٹی سی لڑکی پر ترس آیا۔ مجاہد بس خاموشی سے پرافسوس نظروں سے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا، جیسے اندر ہی اندر اسے شدید غم ہوا ہو اپنی بہن کی اس حالت کے بارے میں۔
لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کاش وہ بڑا ہوتا یا ابو زندہ ہوتے۔ آنٹی آپ یقین جانیے سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ دراصل میں نے ہی اسے گنڈوں سے بچا کر لفٹ دی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کی عزت بچ جائے اور میں اسے گھر تک چھوڑ دوں، لیکن ایک ناخوشگوار واقعہ کی وجہ سے ہمیں کچھ دیر وہیں پر رکنا پڑا اور اسے دیر ہو گئی۔ میں ہرگز نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور نہ جانے کیوں عزیز بیگم کو صفائی دے رہا تھا اور وہ بس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ انہیں اپنی بیٹی پر مکمل یقین تھا، وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی تھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کی بیٹی اندر ہی اندر طاہر کو پسند کرنے لگی ہے، تو پھر اسے کیا ضرورت تھی باہر کرنے کی؟ کوئی بات نہیں بیٹا، شاید یہ سب کچھ ہمارے نصیب میں لکھا تھا۔ ان کا لہجہ شکست زدہ تھا، جیسے ایک ہار نے ان کو عاجز کر دیا ہو۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں کہ اب محلے میں کوئی بھی نورین بیگم کی باتوں کے بعد اقدس کا رشتہ لینے کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور پھر یہ بات کہ کسی شخص کی وجہ سے اس کے منگیتر نے اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت اقدس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ قاضی کو بلا لیجیے۔ نہ جانے اس نے کیا سوچ کر کہا تھا، اور عزیزہ بیگم مشکور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دیں، لیکن اب نہیں، اب اس کی گنجائش نہیں تھی۔ اگر وہ انکار کر دیتی تو ان کی بچی کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ اور اقدس بس بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں اپنی زندگی اس کے لیے برباد کر رہا تھا؟ وہ پڑھا لکھا، ویل ایجوکیٹڈ بزنس مین تھا، اور اس کی حیثیت کے بارے میں وہ اسی وقت جان گئی تھی، لیکن وہ ایک معمولی حیثیت کی لڑکی تھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس ایک بے سہارا ماں اور ایک چھوٹا بھائی۔ لیکن اپنی ماں کی آنکھوں میں امید کے دیے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اب مقدر اسے جس روز پر لے جاتا وہ چلنے کے لیے تیار تھی۔ نفرت کی ایک تیز چنگاری اس کی آنکھوں میں جلنے لگی۔ اسے اب طاہر نامی شخص سے نفرت ہو چکی تھی، جو اس پر اتنا بھی اعتماد نہیں کر پایا اور اسے کھڑے کھڑے رسوا کر دیا۔ تو وہ کیوں اس کا روگ لے کر اپنی زندگی برباد کر دے؟ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قاضی صاحب کو بلا لیا گیا اور چند گواہوں کی موجودگی میں سادگی سے کاشان نقوی نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس نے عزیزہ بیگم کو کہہ دیا کہ کل وہ آئے گا اور باقاعدہ طور پر رخصتی کروا کے لے جائے گا، اور یہ رات اقدس کی اس گھر میں آخری رات تھی۔ عزیزہ بیگم بہت مطمئن تھی۔ اسے اس کے لہجے اور پرسنالٹی سے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کتنے اچھے اخلاق و آداب کا مالک ہے اور ان کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ وہ شخص جو صرف انسانیت کے ناطے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا چکا تھا اور کھڑے کھڑے ایک بے سہارا لڑکی سے نکاح کر لیا، وہ کیسے اسے آدھے راہ میں چھوڑ سکتا تھا؟ اب ان کے پاس یقین کرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجاہد بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اتنا ہینڈسم بہنوئی۔ اسے شروع سے ہی اپنی پھپھو اور طاہر بھائی سے الرجی تھی، جو بس نام اور مطلب کے رشتہ دار تھے، جنہوں نے بس مطلب کی حد تک ان سے رشتہ رکھا اور پھر جب دل چاہا ان سے رشتہ توڑ دیا، جبکہ باقی رشتہ داروں نے تو اتنا کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ باپ کے مرنے کے بعد سارے رشتہ دار ہی مرتے چلے گئے۔ زندگی یہ سبق ضرور سکھا دیتی ہے کہ باپ کو دفناتے ہوئے سارے رشتہ داروں کی میت کو ان کے ساتھ دفنا دینا چاہیے، کیونکہ باپ کے چہرے پر مٹی کا آخری ذرہ ڈالنے سے پہلے سارے رشتہ دار خود بخود دم توڑ دیتے ہیں۔ کاشان نکاح کرنے کے بعد گھر آ گیا۔ نہ جانے آج اس نے اتنی جلد بازی میں یہ فیصلہ کیوں کر لیا تھا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ فیصلہ کیا تبدیلی لا سکتا ہے۔ اپنا رہن سہن اس نے اسی شہر میں منتقل کر رکھا تھا اور یہاں پر اکیلا رہتا تھا، لیکن ایک مہینے میں ایک آدھا چکر وہ حویلی میں ضرور لگاتا، جہاں جانا بھی اس کے لیے لازم و ملزوم تھا۔ وہ پریشانی کی کیفیت میں صوفے پر بیٹھ کر پریشانی سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ اس نے یہاں پر اپنے ہی بل بوتے پر بنیاد رکھی، بزنس کی، اور پھر اس میں نام کماتا چلا گیا۔ وہ کوئی لاؤبالی عمر کا جوان نہیں تھا، بلکہ ایک بھرپور مرد تھا، اور جوانی کے اس حصے میں تھا جہاں ہر چیز کی سمجھ بوجھ اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اس نے اب اس لڑکی سے نکاح کر لیا تھا اور اب اسے تمام معاملات کو بخوبی ہینڈل کرنا تھا۔ دوسرے روز اس نے صبح سویرے جلدی سے اٹھ کر ہلکی پھلکی شاپنگ کی۔ اپنے اس راز میں اس نے کسی کو بھی انوالو کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ فی الحال اس نکاح کو سب سے مخفی رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ صرف اور صرف ان لوگوں کی مدد کرنا تھا اور اس لڑکی کو عزت دے کر اس کی زندگی میں بدنامی کو دھونا۔
اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس نے ہلکی پھلکی شاپنگ کی اور گاڑی کا رخ سیدھا عزیزہ بیگم کے گھر کی جانب موڑ دیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی تو جیسے وہ لوگ اس کے منتظر تھے۔ مجاہد نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر وہ کھل اٹھا۔ جانے کیوں، انہیں اندر ہی اندر اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے وہ واپس لوٹ کر نہ آئے، لیکن وہ اب ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اقدس سے ساری صورتحال پر بالکل خاموش تھی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو بے جا اپنی زندگی کی خوشیوں کو روند کر ان رشتوں کا سوگ مناتی رہتی جو اسے صرف تکلیف دینے کے لیے بنے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اسے کبھی خوشی سے مطمئن نہیں کیا تھا۔ اس نے شاپنگ بیگز عزیزہ بیگم کے ہاتھ میں تھما دیے اور اسے جلد از جلد تیار کرنے کے لیے کہا۔ گولڈن کلر کے خوبصورت سے لباس میں عزیزہ بیگم نے اسے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر دیا۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ چاہے عمر کے جس حصے میں بھی وہ اپنی زندگی کے سب سے خاص دن میں قدم رکھے تو سج سنور کر اپنے پیا کے گھر چلی جائے، اور ہو سکتا ہے ان کی بیٹی نے بھی اس حوالے سے بہت سے خواب بن رکھے ہوں۔ اگر وہ ان خوابوں کی مکمل تکمیل نہیں کر سکتی تو اتنا تو کر سکتی ہے کہ اس کے خوابوں میں ہلکا سا رنگ بھرنے کی کوشش کر دیتی، اور وہ اپنی جانب سے یہ کوشش پوری بھی کر چکی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ اور بھی معصوم لگ رہی تھی۔ فی الحال وہ بالکل خاموش تھی۔ کوئی بھی احساس، کوئی بھی جذبہ اس کے دل میں نہیں جاگ رہا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ اس نے طاہر کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کے آغاز کے لیے کئی خواب بنے تھے، اور طاہر نے بھی ان خوابوں میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ بھلے ہی وہ اکثر ہی اسے ٹوک دیتا، لیکن وہ پھر بھی اندر ہی اندر ان خوابوں کو بنتی رہتی اور اپنے مستقبل کے رنگوں سے واقف ہو کر شرما دیتی۔ آئینے میں ایک نظر اس نے خود کو دیکھا اور پھر ٹیشو اٹھا کر اپنے لبوں پر لگی ہوئی لپسٹک کو ہلکا کر دیا۔ اس کے اس عمل سے عزیزہ بیگم نے اسے گولی سے نوازا تھا۔ رہنے دے امی، مجھے خوشیوں کے رنگ راس نہیں آتے۔ اس کے لہجے میں بے حد اداسی تھی، اور اس کی بات سن کر عزیزہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی آج کس دوراہے پر کھڑی تھی۔ اس کے باپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ رشتہ طے کیا تھا اور ان لوگوں کو زبان دی تھی، لیکن وہ اس زبان پر پورا نہیں اتر پائے اور اس بیچ راہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اب کچھ بھی ان کے بس میں نہیں تھا۔ سب کچھ خدا نے کیا تھا اور انہیں اس پر راضی اور شاکر رہنا تھا۔ عزیزہ بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میرا بچہ، زندگی کے خالی فانوس پر خود ہی رنگ بکھیرنے پڑتے ہیں۔ زندگی کسی کو مکمل دستیاب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ادھورے پنوں کو خود ہی مکمل کرنا پڑتا ہے۔ وہ اچھا انسان ہے اور خدا نے اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اگر زندگی میں اس سے کوئی گستاخی یا کوتاہی ہو بھی جائے تو اس کے اس احسان کو ملحوظ خاطر رکھنا کہ اس نے بھرے محلے میں اپنا نام دے کر تمہیں عزت اور رسوائی سے بچا لیا، اور اس کا نام ایک ایسا بھرپور سہارا ہے جو تمہیں زندگی میں کبھی بھی جھکنے نہیں دے گا۔ میرا بچہ، شوہر کا گھر ہی اپنا گھر ہوتا ہے، اور جو لڑکی اس بات کو زندگی کی ابتدا میں تسلیم کر لیتی ہے وہ انتہا تک کامیاب رہتی ہے۔ اس نے آج تک اپنی ماں کی بات کی روگردانی نہیں کی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کے ماتھے پر بوسہ دے ڈالا۔ آج وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ جتنی بھی مضبوط بن رہی ہیں ان کا دل اندر سے کٹ رہا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن تو یہ دن سب والدین پر آنا ہوتا ہے جب انہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے دور کرنا ہوتا ہے۔ عزیزہ بیگم نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور کاشان کو زبردستی روک لیا کہ جو بھی ہو وہ کھانا کھا کر یہاں سے جائے، اور وہ ان لوگوں کے خلوص کے آگے خاموش ہو گیا۔ کھانا دوپہر کا سب نے مل کر کھایا۔ عزیزہ بیگم نے واقعی کافی لذیذ ڈشیں بنائی تھیں، اور ان کے ہاتھ کے ذائقے سے کاشان معروب ہوا تھا۔ آنٹی، صرف آپ ہی اتنا لذیذ کھانا بنا لیتی ہیں یا آپ کی بیٹی بھی؟ اس نے دانستہ طور پر خاموش بیٹھی ہوئی اقدس کو گھسیٹا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی باتوں میں حصہ لے اور ہلکی پھلکی بات چیت کرے۔ شاید وہ جھجک کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ جب وہ جھجک کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی، اس کی بات سن کر عزیزہ بیگم مسکرا دی۔ ہاں بالکل، میری بیٹی بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہے۔ میں نے اسے گھر کے سارے کام کاج سکھائے ہیں۔ اور ماں کی بات سن کر اس نے نرم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کاشان جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ ماں کے گلے لگی تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار ہی آنسو بہہ نکلے۔ اس کا سارا سامان مجاہد نے گاڑی میں رکھوا دیا، یعنی وہ آج ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہی تھی، اپنے شوہر کے گھر۔ نہ جانے کیوں اسے بابا کی یاد آ رہی تھی۔ ان کا سہارا دنیا میں سب سہاروں سے بہتر تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کاشان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا، لیکن اسے مسلسل روتا ہوا دیکھ کر اسے عجیب احساس ہو رہا تھا۔ اقدس،
پلیز چپ ہو جاؤ، میں تو ان پر کوئی پابندی نہیں لگا رہا، تم جب چاہو ان سے ملنے آ سکتی ہو۔ اس نے اپنی طرف سے انہیں تسلی دینی چاہی جب اس نے ایک ٹیشو سے ناک رگڑتے ہوئے کاشان کو دیکھا۔ ایسے کیسے؟ آپ مجھے آنے دیں گے؟ آپ نے تو مجھے خود کہا ہے کبھی کبھار ہی لے آئیں گے نا۔ اور کاشان اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ جو بھی تھا وہ کچھ نہ کچھ بولنے پر تو راضی ہوئی تھی۔ اس نے اچھی طرح سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے ہر رشتے کا آغاز دوستی سے کرے گا۔ کیوں؟ میں تمہیں کیوں کبھی کبھار لے آؤں گا؟ تمہارا جب دل چاہے تم ان کے گھر آ سکتی ہو۔ اور اس کی بات سن کر اقدس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وہ شخص، اس کا لہجہ واقعی بہت اچھا تھا۔ وہ کچھ دیر اس حیرت سے دیکھتی رہی اور پھر نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں اب انجانے سے خدشات ابھر رہے تھے۔ اب نہ جانے اس کے گھر میں کون کون ہوگا، وہاں پر اس کا کیسا استقبال کیا جائے گا، اور اس کو لینے کے لیے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ یہ سوال اس کے ذہن کی اسکرین پر دستک دے رہے تھے، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت گھر کے سامنے اس نے گاڑی روکی اور اقدس نے حیرت سے نظریں پھیلا کر اس بڑے گھر کو دیکھا۔ یہ سارا گھر اس شخص کا تھا، اور اب اس کا بھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے خواب میں سوچا تھا کہ وہ اتنے بڑے گھر میں رہے گی اور وہاں پر اپنی مرضی سے زندگی گزارے گی، لیکن بس شخص ہی تبدیل ہو چکا تھا جس کے ساتھ اس نے سوچا تھا۔ باقی سب کچھ تو ویسے کا ویسے ہی تھا۔ کاشان نے اتر کر اسے اترنے کو کہا اور اسے لے جاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ملازم اس کا سامان گاڑی سے نکال لایا تھا اور لا کر کاشان کے کمرے میں رکھ دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی کاشان اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں ہی آ گئی۔ اور یہ کیا ہے؟ اب تم ایسا کرو کہ اپنا سامان دوسرے کمرے میں شفٹ کروا لو، تم آج سے وہیں رہو گی، اور تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو ملازم یہاں پر موجود ہیں، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اور اس کی بات سن کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کی بیوی، تو پھر الگ کمرے میں کیوں رہے گی؟ کیوں؟ میں آپ سے دور کیوں ہوں گی؟ ہم ایک ہی کمرے میں رہیں گے، سب میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر حیرانگی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں بالکل ہم میاں بیوی ہیں، لیکن ابھی میرے خیال میں تم بہت چھوٹی ہو تو تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ اسے اپنے طریقے سے نرمی سے سمجھانے لگا۔ جب وہ اس کی بات سن کر ایک قدم بڑھا کر اس کے قریب آئی۔ جی نہیں، میں بالکل چھوٹی نہیں ہوں۔ وہ اسے چھوٹی کہہ رہا تھا اور اسے اچھا خاصا برا لگا تھا۔ میرے خیال میں کل تمہارا پیپر ہے اور تمہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، ہے نا؟ کاشان نے جان چھڑوانے کے لیے بات کا رخ دوسری جانب موڑا۔ جی نہیں، وہ میرا لاسٹ پیپر تھا اور میرے پیپر ختم ہو گئے ہیں۔ ہر بات کا فٹ سے وہ جواب دے رہی تھی اور اسے لاجواب کر رہی تھی۔ بالآخر وہ خاموش ہو گیا اور وہ اٹھلاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اور اس کا شوہر تھا، جب وہ اسے شوہر تسلیم کر چکی تھی تو پھر اسے کیا مسئلہ تھا؟ بیوی تسلیم کرتے ہوئے اسے ذرا اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ اسے چھوٹی سمجھے اور بیوی نہ سمجھے۔ اسی وجہ کی بنا پر اس نے جھوٹ بھی بول ڈالا کہ اس کا آخری پیپر تھا۔ حالانکہ 2 دن کے بعد اس کا آخری پیپر تھا، اس کی تیاری تو بعد میں کر لے گی، لیکن پہلے اس نے کمرے میں رہنا تھا اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ کاشان حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کپڑے تبدیل کر لیے اور ڈھیلے ڈھالے لباس میں واش روم سے چینج کر کے نکلی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت، سرخ و سفید رنگت اور کندھوں تک بال اس کی نوخیزی میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ لاؤبالی سی لڑکی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی اور کاشان اسے فرصت سے دیکھتا رہا۔ اس کے نشیب و فراز کا بھرا بھرا وجود اسے یہ باور کرا رہا تھا کہ وہ 18 سال کی بالغ لڑکی ہے جسے وہ نکاح کر کے اپنے نکاح میں لے کر آیا ہے، لیکن اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ فی الحال اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ قائم نہیں کرے گا۔ اقدس نے پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ کافی دیر سے خود پر نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، اور کاشان نے جلدی سے نگاہوں کا رخ بدل لیا اور اٹھ کر باہر چلا آیا۔ کمرے سے باہر آ کر نہ جانے کیوں سے عجیب سی خفت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شاید جلد بازی کر رہا تھا، اور اس کے جاتے ہی اقدس نے جلدی سے کتابیں نکالی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر وہ اندر بیٹھ کر پڑھتی رہی اور پھر موبائل نکال کر ماں سے بات کرنے لگی۔ عزیزہ بیگم اس کے چلے جانے کے بعد اداس تھی۔ اس نے ماں کو تسلی دی کہ وہ بہت خوش اور مطمئن ہے، تو وہ بھی مطمئن سی مسکرا دی۔ پورے محلے میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ اس کا نکاح ہو چکا، اور اس کی پھپھو کے گھر بھی۔ یہ سن کر گہرام مچ گیا، یعنی جو کچھ اس کی ماں کہہ رہی تھیں طاہر کو بالکل سچ معلوم ہوا۔ وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔
اسی لیے اپنے کمرے میں موجود نفرت سے اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد اس نے گھوم پھر کر سارا گھر دیکھا۔ آج اس کی گھر میں پہلی رات تھی اور ماں کے بغیر نہ جانے کیوں اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ کافی دیر وہ گھوم کر دیکھتی رہی جب کاشان اسٹڈی روم میں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا تیار ہو گیا اور وہ کھانے کی ٹیبل پر آ گئی۔ آج سارا دن اس نے کھانا آرام سے نہیں کھایا تھا۔ دوپہر کو بھی ماں کے ہاتھ کا کھانا اس نے بس ہلکے پھلکے نوالوں میں ختم کیا اور جھجک سے بس بیٹھی رہ گئی، لیکن اب اسے کافی بھوک ستا رہی تھی۔ کاشان بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ اس پر توجہ کم دے رہا تھا تاکہ وہ بنا کسی جھجک کے اپنا پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ وہ جس انداز سے بھی کھانا کھا رہی تھی اس نے اسے نہیں ٹوکا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے موجودہ انداز میں قائم رہے اور کسی بھی طرح کی اس میں ترمیم نہ کرے۔ وہ جیسی بھی تھی ٹھیک تھی، اور رہی صحیح کسر وہ کاشان کی طرف دیکھ کر پوری کر دیتی۔ اسے بار بار ٹوکنا اسے اس کی عزت نفس کے خلاف لگا، اسی لیے خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے ٹیبل پر موجود کھانوں پر ہاتھ صاف کیا۔ اس نے اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اپنے کمرے کے بغیر نیند نہ آنے پر کاشان لیپ ٹاپ پر بیٹھا مسلسل کام کر رہا تھا اور وہ صوفے پر کتاب لیے بس خالی خالی نظروں سے صفوں کو دیکھ رہی تھی۔ کاشان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اسے اس کی اداسی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں اور اپنے گھر کے لیے اداس ہو۔ وہ بس اپنی کتاب کو گھور رہی تھی۔ کاشان نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ کچھ جھجکتے ہوئے کتاب ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئی، قریب آ گئی۔ کاشان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا دیا۔ تمہارا کل پیپر ہے نا؟ اس نے پوچھا تو اقدس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پرسوں میرا آخری پیپر ہے۔ اسے اندر ہی اندر شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے اسے جھوٹ بولا، لیکن کاشان نے کوئی بھی طاق اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا۔ اس نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کی کتاب کو دیکھنے لگا۔ وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے اسے اپنی باتوں میں لگا کر اس کے ذہن کو الجھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اسے باقاعدہ طور پر پڑھانے لگا اور وہ منہ بسور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ سے اداسی نکل گئی اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اداس نہ ہو۔ بس کر دے، میں نے سارا پیپر یاد کر لیا ہے، اب میں اور نہیں پڑھ سکتی۔ وہ کاشان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا منمنائی جب اس نے سخت گھوری سے اسے نوازا۔ تمہیں اچھی طرح یہ سب کچھ کلیئر کر کے ہی سونا ہے تاکہ تمہیں بعد میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اور اس کی بات سن کر وہ روحان سی ہو گئی۔ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ وہ تو پہلے ہی پڑھائی کے نام سے دور بھاگتی تھی اور اب باقاعدہ طور پر اس شخص کے چنگل میں آ چکی تھی اور وہ اسے پڑھانے جا رہا تھا۔ اچھا بس کر دیں، اب میرا سارا کلیئر ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باقاعدہ کتاب ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اٹھنے لگی جب کاشان نے بے اختیار ہی اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور وہ کٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کے سینے سے آن لگی۔ بے اختیار ہی کاشان کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا ہوا اور نرم و نازک وجود اس کے سینے پر پڑا تھا اور اس کی زلفیں کاشان کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں پر پڑ رہی تھیں، جن کی تپش محسوس کرتے ہوئے اقدس پیچھے ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں میں اور اس کے دل میں لرزہ طاری ہوا تھا۔ دھڑکن اتنی بے قابو ہو چکی تھی کہ اسے دھڑکنوں کا شور واضح طور پر اپنے کانوں میں سنائی دے رہا تھا اور کاشان بھی بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں پر کئی رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بڑے دھڑلے سے اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کے کمرے میں ہی رہے گی، اب خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے اس کی قربت سے اس کے دل کی حالت بدل چکی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کتاب رکھ دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کروٹ بدل کر وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی اور کاشان اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے مسلسل اسی کو سوچ رہا تھا۔ اگر وہ اس کے پاس یوں ہی رہی تو وہ خود سے کنٹرول کھو دے گا، لیکن وہ ابھی اس کی معصومیت کو قائم رہنے دینا چاہتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی اس کے لیے امتحان بن رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں اس کی بھاری سانسیں گونجنے لگیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سو چکی ہے۔ لائٹ آف کرتے ہوئے کاشان بھی سونے کے لیے لیٹ گیا کیونکہ صبح اسے جلدی نکلنا تھا۔ اقدس کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کہاں ہے، اور پھر خود کو اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اس کے یوں اٹھنے سے کاشان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بالکل اس کے بازو میں سو رہی تھی اور اس احساس نے اس کا دل دھڑکا دیا۔ وہ نہ صرف اس کے قریب سے اٹھ گئی بلکہ بیڈ سے اتر کر جلدی سے واش روم میں گھس گئی اور اس کی جلد بازی پر کاشان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے وہ بھی اٹھنے کا ارادہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واش روم سے باہر آئی تو دوپٹہ سنبھالتے ہوئے باہر چلی گئی، یعنی وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔
تاکہ وہ اس واقعہ کو فراموش کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر باہر آ گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس نے ناشتہ کیا اور پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر میں سکون سے رہنا ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہاں پر ملازم موجود ہیں، اپنی پڑھائی کا خیال رکھنا ہے اور اپنا بھی۔ کاشان نے جھجکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور مصروف سے انداز میں کہتا ہوا باہر چلا گیا، جبکہ اس کی اس حرکت پر وہ مزید سمٹ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے اس کے چھونے پر عجیب و غریب احساس نے گھیر لیا تھا۔ عزیزہ بیگم اور مجاہد بھی اس سے ملنے کے لیے آئے اور ان کے آنے سے وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ دوپہر میں لنچ اس نے ان کے ساتھ ہی کیا اور وہ شام تک مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ اس نے ڈرائیور کو حکم دیا اور ڈرائیور ان دونوں کو گھر تک چھوڑ آیا۔ عزیزہ بیگم تو خدا کے آگے شکر گزار تھیں، ان کی بیٹی کی زندگی میں خوشیاں بکھر چکی تھیں۔ رات دیر کو کاشان گھر آیا، لیکن تب تک وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اس نے اسے سویا ہوا پایا تو خاموشی سے چینج کر کے لیٹ گیا۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ مصروفیت سے اسے بتا ہی نہیں پایا کہ وہ گھر دیر سے آئے گا۔ اگلی صبح وہ پورا دن گھر رہنے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اس کا پیپر بھی تھا، اسی لیے اسے خود ہی گاڑی میں لے کر گیا، اور پیپر ہونے کے بعد اس نے اسے کہا کہ اچھا سا تیار ہو جائے تاکہ وہ اسے کچھ شاپنگ اور آؤٹنگ کروا کر لے آئے۔ اور یہ بات سن کر وہ بے حد خوش ہوئی۔ جلدی جلدی سے وہ تیار ہونے لگی۔ کاشان اسے تیار ہوتا دیکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تبھی کمرے میں موجود اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا۔ اقدس نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ کاشان کی کال آ رہی تھی اور وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ موبائل بج کر خاموش ہو گیا اور دوبارہ کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو نمبر سیو نہیں تھا، بس ان سیو نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل اٹھا لیا۔ نہ جانے اس پر کیا رد عمل دیتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی ضروری کام ہو۔ اس نے یس کا بٹن دبایا اور جو ہی موبائل کان سے لگایا تو سامنے سے آنے والی خبر نے اسے چونکا دیا۔ وہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ دوسری جانب سے ابھی تک ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ اس نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے اور ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ تبھی کاشان اندر داخل ہوا اور اسے یوں بیٹھا ہوا دیکھ کر چونک گیا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس نے خالی خالی نظروں سے کاشان کو دیکھا اور پھر موبائل اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ مبارک ہو کاشان صاحب، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے۔ اور اس کی یہ بات سن کر کاشان اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس نے موبائل کو دیکھا اور ہڑبڑی میں کال لوگ کھول کر دیکھنے لگا، جہاں کچھ دیر پہلے ہی اس کی ماں کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ اس نمبر پر کال کی اور بات کرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ وہ بے یقینی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص اس کے ساتھ دھوکہ کر گیا، یعنی اس کا اصلی چہرہ صرف 2 روز تک ہی مخفل رہنا تھا۔ اس کے سامنے نہ جانے کیوں سے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ مقدر نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو صرف اس کو فراہم کی گئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد کاشان واپس آیا اور بیگ اٹھا کر اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ وہ صوفے پر بیٹھی بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر اس سے مخاطب ہوا۔ بس میں صرف کچھ ہی دنوں کے لیے حویلی جا رہا ہوں، تب تک تم یہیں رہو گی۔ اپنا خیال رکھنا اور کوئی بھی غیر ضروری بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں آ کر ساری وضاحت دیتا ہوں۔ جبکہ اس کی بات سن کر وہ بھڑک اٹھی۔ مجھے آپ کی وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھے آپ کی شان و شوکت اور پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور چیخ کر کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ کاشان نے افسوس سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے بس میں کچھ نہیں تھا اور نہ ہی اب وہ یہاں بیٹھ کر اسے تسلی اور دلاسا دے سکتا تھا۔ وہ گاڑی نکال کر چلا گیا اور جاتے ہوئے ملازموں کو اس بارے میں خصوصی ہدایات دے کر گیا تھا، جبکہ وہ واپس آ کر کمرے میں روتی رہی۔ وہ کس سے ذکر کرتی ہے کہ وہ شخص اس کے ساتھ دھوکہ کر چکا تھا۔ اس نے تو خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ خوشی اسے اتنا کم میسر آئے گی۔ تبھی اسے اپنے موبائل پر کال موصول ہوئی۔ پریشانی سے اس نے موبائل اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ جب موبائل سے طاہر کی آواز سن کر اس نے موبائل کان سے ہٹا کر موبائل کو دیکھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ اب میں آپ کی منکوہا نہیں رہی۔ جانتا ہوں کہ اب تم میری نہیں رہی، لیکن اس بات کا بھی افسوس ہے کہ میں نے تمہیں کھو دیا، اور تمہیں کھونے کے بعد وہ جس چیز کا شدت سے احساس ہو رہا ہے، اس کا نرم سا لہجہ اقدس کو کافی عجیب لگا۔ وہ تو کبھی اسے اتنی نرمی سے بات نہیں کرتا تھا۔ شاید اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کھو دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص
اسے اپنے نرم لہجے سے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ اس کا گھر بھی خراب کر دے اور پھر اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ مجھے آج کے بعد کال مت کیجیے گا پلیز، اس نے عاجز آتے ہوئے اسے کہہ دیا جب اس نے اسے اپنی باتوں سے قائل کرنا چاہا کہ وہ اس کا شوہر نہ صحیح لیکن کزن اور دوست تو ہے نا، کم سے کم وہ اس سے کچھ وقت کے لیے بات تو کر سکتی ہے۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ موبائل کافی دیر بجتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی زندگی اور قسمت پر ایک بار پھر رونا آ رہا تھا۔ شام کو اس نے عزیزہ بیگم کو کال تو کی، انہیں روتے ہوئے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا اور اس کی بات سن کر وہ بھی خاموش بیٹھی رہ گئی۔ ان کے پاس اس بات کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ یہ سب کچھ تو کاشان انہیں آ کے ہی بتا سکتا تھا، لیکن اسے یوں روتا دیکھ کر عزیزہ بیگم کا دل کٹ رہا تھا۔ وہاں جا کر کاشان نے اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی، اور دوسرے روز بنا کسی کی توقع کے مطابق اس نے اپنا سامان پیک کیا اور ڈرائیور کے ساتھ اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ عزیزہ بیگم اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا جب تک تم کاشان سے اجازت نہیں لے لیتی۔ بس کر دیں امی، اب میں اور کتنا کسی کے سہارے رہوں گی؟ وہ شخص اپنی زندگی میں خوش ہے اور آپ نے مجبوری کی بنا پر مجھے اس کے سر پر مسلط کر دیا۔ وہ تو مجھے بس ہمدردی کے رشتے پر جوڑے رکھنا چاہتا تھا، اور اس رات میں نے ضد کر کے اس کے کمرے میں رہنے کے لیے اسے آمادہ کر لیا، ورنہ شاید وہ تو مجھے کبھی اپنی بیوی تسلیم ہی نہیں کر پاتا۔ اس کی بات سن کر عزیزہ بیگم خاموش ہو گئی۔ وہ مکمل ٹوٹ چکی تھیں۔ 3 دن گزر گئے لیکن کاشان سے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس شام کاشان نے عزیزہ بیگم کو کال کی اور انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا، جسے سننے کے بعد وہ اس کی ساری مجبوریوں کو سمجھ چکی تھی، لیکن اب وہ اقدس کو قائل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی ماں اسے خود پر بوجھ تصور کرتی ہے۔ تقریباً 4 دنوں کے بعد کاشان کی واپسی ہوئی تو وہ سیدھا عزیزہ بیگم کے گھر آیا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھی۔ عزیزہ بیگم نے اسے اندر بھیج دیا۔ جب وہ دروازے میں کھڑا اس سے بیڈ پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، اقدس نے ایک نظر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ میں آپ کا سب کچھ چھوڑ کر واپس آ گئی ہوں کاشان۔ میں اپنی زندگی کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکتی ہوں۔ میں بوجھ کی صورت آپ کے کندھوں پر پڑا نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گرنے لگے، اور یہ آنسو کاشان کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کر لیے۔ میں تمہاری زندگی کے ہر بوجھ کو اٹھا لینا چاہتا ہوں، اور یہ سب کچھ میں اپنی خوشی سے کر رہا ہوں، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں۔ اور تم کون ہوتی ہو جو مجھ سے اس طرح علیحدگی اختیار کرنے پر قادر ہو؟ میں تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم خود کو مجھ سے علیحدہ کر لو، سمجھی تم؟ وہ دھاک بٹھاتے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا، اور وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی فیملی ہے، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، اور میں کسی کی حق تلافی نہیں کر سکتا۔ زنیرہ سے میری شادی تقریباً 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ زنیرہ میری چچا زاد ہے، اور ہمارے خاندان میں اپنے نام سے منسوب لڑکی کے ساتھ ہر حالت میں شادی کی جاتی ہے۔ میں نے زنیرہ کے ساتھ کسی قسم کی حق تلافی نہیں کی، بلکہ اس کی اجازت کے ساتھ ہی تم سے نکاح کیا تھا۔ اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہو کہ زنیرہ میری بیوی ہے اور اشال میری بیٹی، جو صرف 3 دن کی ہے۔ اقدس بس اسے خاموش نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ ایک کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے تھا۔ وہ چاہتی تو اسے ٹھکرا دیتی اور چاہتی تو اسے سمیٹ لیتی، لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ عزیزہ بیگم نے اسے سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا۔ وہ جاتے ہی دوسرے کمرے میں جانے لگی، جب کاشان نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب گھماتے ہوئے باہوں میں اٹھا لیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم یہ حق نہیں رکھتی کہ اپنی مرضی سے مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس نے اس کے کان کے قریب گمبھیر سی خاموشی کی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جہاں محبت کے شعلے پھوٹ رہے تھے۔ وہ شادی شدہ تھا اور ایک بچی کا باپ تھا، لیکن ان لوگوں سے حد درجہ بہتر تھا جو لوگ اس کی زندگی میں ہوتے ہوئے اس کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتے رہے۔ بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ نرمی سے اسے خود میں سمو رہا تھا، اور وہ سموتی چلی گئی۔ اگر زندگی میں تمہیں اس کی طرف سے کسی قسم کی زیادتی یا عیب کے بارے میں معلوم بھی ہو تو اس کے کیے گئے احسانات کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ اس شخص نے تمہیں اس وقت اپنایا ہے جس وقت تم رسوائی اور ضلالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا نام دے کر تمہیں عزت دی۔ عزیزہ بیگم کی آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اس کی باہوں میں خود کو سپرد کر دیا۔ اس شخص کے ہوتے ہوئے اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، نہ طاہر کے خوابوں کی اور نہ ہی پھر اس کے لوٹ آنے کی۔
اور نہ ہی کسی اور کی مداخلت کی جب وہ اسے ساری رسوائی کے باوجود قبول کر چکا تھا، تو پھر اسے کیوں آر محسوس ہوتی؟ اسے ایک جائز بیوی اور بچی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے، اور زندگی اسی چیز کا مجموعہ ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ اکیلے رہ جاتے ہیں جو کسی کو عیبوں کے باوجود قبول نہیں کرتے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ فرشتہ ہے۔